خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، احکام کے سلسلے میں ہم آج کل نماز کے متفرق معاملات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کل ہم نے بات کی بدن اور لباس کے بارے میں، اور یہ بحث ابھی جاری ہے. تو اس سلسلے میں کل ہم نے کہا تھا بدن اور لباس کے نجس یا پاک ہونے کے سلسلے میں کچھ حالات میں نماز صحیح ہے، 3 حالات میں نماز صحیح ہے، لیکن 4 حالات میں نماز باطل ہے. تفصیلاً اس کے بارے میں بات ہو گئی. لیکن ہم نے کہا تھا نمازی کے لیے ایک شرط ہے کہ بدن اور لباس پاک ہو، لیکن اگلی چیز یہ تھی کہ اس کا لباس مباح ہونا چاہیے. تو اس کے بعد جو شرائط ہیں ایک ایک کر کے سبھی کے بارے میں بات کرنی ہے. تو اس لیے مزید احکام جو ہیں، مزید احکام ہے. پہلی چیز یہ کہ لباس مباح ہو، مباح ہو. اس مباح ہونے کے سلسلے میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر نمازی کو مسئلہ معلوم ہے، کیا مسئلہ معلوم ہے؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے غصبی لباس نہیں چلے گا. لباس جو ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، یہ نمازی کو پتہ ہے، گویا مسئلہ جانتا ہے. لیکن حتیٰ کتنا بھی جانتا ہے کہ اگر لباس کے اندر بحث داغا، جس داغے سے سلتا ہے، یا ایک بٹن، وہ بٹن بھی غصبی ہو، تب بھی لباس نماز کے لیے مناسب نہیں ہے، تب بھی اس میں نماز باطل ہے. لیکن اگر اسے یہ پتہ ہے اور پھر غصبی لباس کسی نہ کسی وجہ سے پہنتا ہے، تو نماز کا کیا ہوگا کہ غیر غصبی لباس لازم ہے. غیر غصبی لباس، لیکن اس نے نماز پڑھی، چاہے خیال رہا چاہے نہیں رہا، اور لباس غصبی تھا یا گیسی کا تھا اور وہ غصبی تھا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. تو اس صورت میں نہ ہو تو نماز کا اعادہ کرے. نماز کا اعادہ کرنا ہے. اسے حکم ہے کہ غیر غصبی لباس میں نماز پڑھی تو نماز کا اعادہ کرے. ایک مسئلہ اسی سلسلے میں. اب اسی سلسلے میں دوسرا مسئلہ،
اور وہ یہ ہے کہ خمس، یہ خمس بھی کہتے ہیں، غیر مخمس، مخمس جس کا ادا خمس نہیں کیا گیا، غیر مخمس مال سے تیار کردہ لباس جو ہے، مخمس مال نہیں ہے، مال تو مخمس ہونا چاہیے، مخمس، مخمس یعنی جس کا خمس ادا کیا گیا ہو۔ اب اگر مال غیر مخمس ہے، مال غیر مخمس ہے یعنی اس کا خمس ادا نہیں کیا گیا ہے، اس مال سے تیار کردہ لباس ہے، تو اس رقم سے تیار کردہ لباس میں اس نے نماز پڑھی۔ لباس دکاندار سے لایا، لباس صحیح ہے، لیکن مال جو ادا کیا وہ غیر مخمس ہے، روپیہ غیر مخمس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو نماز باطل، نماز باطل، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ کے جاننے کا یہ بہت مسئلہ ہے، اور ان کو بھی کہنے کا، صحیح؟ بالکل اسی کے ساتھ سسٹر پرابلم، اس کے جو ساتھ میں ہے اس کا سسٹر مسئلہ، اس کا سسٹر مسئلہ یعنی بالکل اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لباس ادھار خریدا، ادھار لیا گیا لباس، آپ نے لباس ادھار لے لیا دکاندار سے، یا ریڈی میڈ، یا کپڑا لا کے درزی سے سلوا کے آپ نے لے لیا لباس، بنوایا، لیکن ادھار، پیسہ بھی نہیں دیا۔ اگر آپ کی نیت ہے پیسہ دینے کی اور وہ بھی مخمس مال سے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کی نیت ہو کہ میں دوں گا، لیکن اب کہاں سے بالکل پاک و صاف مال دوں گا، پیسہ دوں گا، مخمس ابھی نہیں ہے، خمس نہیں نکالا ہے، ایسے ہی دوں گا، تو مجھے کیا، میرے سر سے اتر جائے گا بوجھ، بعد میں جو رہے گا مجھے اسی میں سے خمس ادا کرنا ہے، اس والے حصے میں سے ادا نہیں کرنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی نیت جو ہے وہ ایسے رقم سے ادائیگی کرنے کی ہے جس کا خمس نہیں ادا کیا گیا، خمس ادا نہیں کیا گیا ہوگا، وہ مال، وہ پیسہ میں اس ادھار والے کو، جسے میں نے ادھار لیا لباس، کپڑا لیا یا درزی سے سلوایا، دونوں کو جو بعد میں رقم دوں گا، تو نیت یہ ہے میری کہ جو روپے دوں گا وہ چاہے اس کا خمس نکالا گیا ہو یا نہ نکالا گیا ہو، بلکہ نہ نکالا گیا ہو تو وہی بہتر ہے، مجھ پہ بوجھ کم پڑے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جب نیت اس کی ہوگی جس کی ادائیگی میں غیر مخمس مال دینے کی ہو تو حکم کیا ہے؟ نماز باطل ہے۔ کیوں نماز باطل ہے؟ نماز اس لیے باطل ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا جو پیمانہ ہے، عملوں کا ناپ تول جو ہے وہ نیت پر ہے، اور آپ کی نیت پہلے سے فاسد ہے، خراب ہے۔ آپ کی جب نیت فاسد ہے تو نماز بھی فاسد ہو گئی، باطل ہو گئی۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو یہ تھا مباح ہونے کے بارے میں، پہلا جو پڑھ لیا تھا وہ تھا پاک ہونے کے بارے میں۔ اب اگلا کیا چیز ہے؟ اگلی چیز حلال گوشت جانور ہے، جانور ہے لیکن اس کے مردار کے اجزاء سے بنا ہو،
اجزاء سے بنایا ہوا یا بنا ہوا. آپ کا لباس ہے، اس میں کہیں مثال کے طور پر ایک بھیڑ مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، مر گیا. پھر مر گیا تو مرنے کے بعد ہم نے کہا یہ تو مر گیا، کم سے کم اس کا اون لے لو، کم سے کم اس کا اون لے لو. آپ سمجھنا، یا اس کا کوئی جز لے لو، کھال اس کی لے لو. جیسے پہلے کھال کی چیزیں بناتے تھے تو اس کو استعمال کر لو. کس میں؟ لباس بنانے میں. چونکہ مردار ہے، مردار ہے. اون پھر بھی بے جان ہے، اون پھر بھی بے جان ہے، اس کا حکم الگ ہے. لیکن بدن کے جاندار حصوں میں سے لباس میں استعمال ہوگا، لیکن مردار کا ہے، اور مردار تو نجس ہے. تو لہذا مثلا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لباس نجس ہو گیا ہے کہ نہیں. تو لہذا اس میں جب اگر بے جان ہوں، یعنی جو اجزاء ہوں بے جان ہوں، اور اگر جاندار ہوں، جاندار اجزاء جو تھے، بے جان اجزاء میں نماز صحیح. اون سے بنی ہوئی چادر، اون سے بنی ہوئی مردار بھیڑ کے اون کی بنی ہوئی چادر، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اون جو ہے بجائے خود بے جان ہے. مردار بھی ہو جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کی کھال سے جوتی بنائیں گے، بیلٹ بنائیں گے، کوئی اور چیز بنائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جاندار جز سے پیدا کیا ہوا لباس، تو نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ اب حلال گوشت جانور، اس کے بعد حرام گوشت جانور. حرام گوشت جاندار، یا مردار کی بات نہیں ہو رہی ہے، جاندار کی بات ہو رہی ہے، زندہ. حرام گوشت جاندار ہے. تو یہاں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہو، لباس میں شک ہو، شک ہے، کیا شک ہے؟ شک یہ ہے کہ حلال گوشت جاندار کا ہے، حلال گوشت جاندار کا، حلال گوشت یا حلال گوشت کے ہے، یا حرام گوشت جاندار کا ہے. کے اجزاء شک ہے. مسئلہ پوچھنے والے کو شک ہے کہ جس میں نے نماز پڑھی یہ معلوم نہیں ہے، مجھے شک ہے آیا یہ جو اجزاء حاصل کیے گئے ہیں یہ جاندار حلال گوشت تھا یا حرام گوشت تھا. اب شک کا حکم کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. شک کا حکم کیا ہے؟ پاک سمجھا جائے گا. پاک جب سمجھا جائے گا تو لہذا نماز صحیح ہے. شک کی صورت میں نماز صحیح. شک ہو تو نماز صحیح، نماز صحیح. یہ ایک چیز. دو چیزوں میں شک ہو. دوسری چیز، اب حرام گوشت جانور ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو. اس کے بال بھی حرام ہے، اس کے ناخن بھی حرام ہے نا، اس کے دانت بھی حرام ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے. صحیح کہ نہیں؟ تو جب حرام گوشت جاندار کی ہر چیز حرام ہے تو اس کے اجزاء سے اگرچہ بال بھی ہو، اگر بال بھی ہو لباس میں، بال بھی ہو کس میں؟ لباس میں. لباس بنایا گیا نہ ہو اس سے، بلکہ لباس میں اٹکا ہوا ہو بال بھی. آپ گھر میں بلی پال رہے ہیں،
بلی حلال گوشت ہے یا حرام گوشت؟ ہاں ہاں حرام گوشت ہے نا. جب وہ حرام گوشت ہے اس کا مطلب ہے اس کی ہر چیز حرام ہے نا. اب اگر آپ پال رہے ہیں تو پالتے پالتے کبھی اس کے بدن سے بال اٹک جاتا ہے آپ کے لباس میں اور بلی کو چھوڑتے میں نماز پڑھوں گا. آپ ادھر جاؤ مجھے نماز پڑھنی ہے تو لیکن آپ کے لباس میں اس کا بال اٹکا ہوا ہے. بال اٹکا ہے یا بال اٹکے ہوئے ہیں؟ کبھی تو بہت سارے بال اٹکے ہوتے ہیں تو نماز کا کیا حال ہے؟ باطل ہو گئی. نماز باطل ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے نا. آخر پہ آئیں گے ہم کس چیز پر؟ سونے اور ریشم پر. سونا یا ریشم. سونا اور ریشم، سونے کی چیزیں یا سونے کے تاروں کا بنا ہوا لباس یا ریشم کا بنا ہوا لباس، سلکن ویئر، سلک. جیسے کبھی پہلے زمانے میں جب لوگ خبردار نہیں تھے تو سلک والا مفلر پہنا کرتے تھے، وہ سلکن ہوتا تھا. یا ٹوپی میں سلک کے وہ بنے ہوتے تھے، وہ بیل بوٹے سلک سے بنے ہوئے تھے، چمکتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا کبھی اپنے لباس میں وہ کرتے تھے، وہ بیل بوٹے بنواتے تھے، بیل بوٹے بنوا کر اس کی آرائش بڑھاتے. لیکن وہ کس کے کبھی ہوتے تھے؟ کبھی اسٹیپل کے ہوتے تھے، اسٹیپل کے اکثر ہوا کرتے تھے. کبھی اون کے ہوتے تھے لیکن کبھی کیا بلکہ اکثر ریشم کے ہوتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں سونا اور ریشم یہ عورتوں پر حلال ہے، عورتوں پر حلال ہے. عورتیں ریشم پہن سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اس میں. عورتیں سونے کے ہتھی یہ کیا کہتے ہیں گہنے پہن سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز صحیح ہے. لہذا ان کی موجودگی میں نماز صحیح ہے. لیکن مرد پر دونوں چیزیں، مردوں پر دونوں چیزیں حرام ہیں. مردوں پر دونوں چیزیں حرام ہیں. اس لیے اگر مرد نمازی ہے اور اس کا لباس حریر کا ہوگا، حریر یعنی ریشم کا ہوگا تو نماز باطل ہے، نماز باطل. اور اگر سونے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھے گا، زہب آواز کو ہم دلہا بنائیں گے اور جہیز میں جھگڑا کر کے اس کے ان لاز سے انگوٹھی لیں گے اور اس کو کہیں پہن لو جی، کرو عیش، آج ایک بار تو بادشاہ بنو، یہ شہزادہ بن جائے گا. تو جب ٹائم آئے گا کہ میں نماز پڑھوں گا، کہیں گے جاؤ بیٹو پڑھو. اب ہر کوئی اندر سے ہنس رہا ہے، میں دیکھوں یہ کیسے پڑھتا ہے. یہ جا کے پڑھ آیا تو کہا کہ آپ نے نماز پڑھی؟ جی ہاں. نماز آئی یا نہیں؟ آ گئی. کیوں نہیں آتی؟ میں نے جو پڑھی اس خان کی طرح سلام پھیرا تو نماز آ گئی. تو یہ کہیں گے آپ کو مسئلہ پتہ نہیں، آپ کی انگوٹھی لگی تھی یا نماز بات یہ نہیں پڑھو. آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اس کے ساتھ لباس وغیرہ کا جو خاص بیان تھا وہ تمام ہو گیا. لیکن ابھی تھوڑے سے اور احکام ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ احکام متفرق ہیں، متفرق مسائل. تو ان کے آپ نوٹس لے سکتے ہیں، میں اس پر لکھنے کی ضرورت نہیں. تو نمبر ایک یہ پانچ مسائل. نمبر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی انسان کے لباس پر، نمازی کے لباس پر یا نمازی کے بدن پر کسی ایسی سچویشن میں انسان ہوتا ہے کہ خون کے چھینٹے آ جاتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں.
آپ کے لباس پر ہو یا آپ کے بدن پر ہو. زنجیر زنی ہو رہی ہے, آپ بھی دائرے میں تھے تو خون کے چھینٹے پڑ گئے, خون کے چھینٹے پڑ گئے. اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھنی ہے وقت پر, نماز کو مؤخر نہیں کروں گا, کیوں کروں گا؟ یا قضا بھی نہیں کروں گا, کیوں کروں گا؟ تو میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ تو آپ کہیں گے دیکھیے, اگر آپ اندازہ کریں جو یہ پورے چھینٹے ایک جگہ جمع کیے جائے, مثال کے طور پر اگر مجموعی طور پر 1 درہم سے کم ہوئے, 1 درہم سے کم ہوئے, تو اس صورت میں کوئی پرواہ نہیں, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ان خون نجس چھینٹوں کے اندر بھی. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ 1 درہم سے کم ہونا چاہیے. اور 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 1 درہم ہوتا ہے تقریباً, یہ ہوتی ہے نا آپ کی انگلی, یہ والی انگلی, انگشت شہادت, یہ والی انگلی, اصابع الشہادہ. یہ اصابع الشہادہ جو ہے, اس کا جو ایک جوڑا ہوتا ہے, ایک جوڑ, اس کو 2.5 میٹر سمجھیے اور اس کو گول میں بنائیے. اس 2.5 میٹر کے یا اس 2.5 میٹر کے یا اس 2.5 میٹر کے, تھوڑا سا بڑا ہے, اپنی گھر سے بڑا ہی لینا چاہیے. تو اس کو 2.5 میٹر بنا کے جتنا بڑا سکہ بن جائے گا اتنا جمع کر کے, اگر اتنا ہی ہوا, آپ کو لگا اتنا ہی ہو جائے گا, آپ کو یقین آ گیا, تو آپ کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو نماز صحیح نہیں ہے, نماز صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے؟ نوٹس لے لیجئے. درہم سے کم ہو تو نماز میں کوئی حرج نہیں, نماز صحیح ہے. درہم سے کم ہونا چاہیے. درہم اور درہم کا ناپ کیا ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے. شہادت کی انگلی کے ایک جوڑ کے برابر قطر 2.5 میٹر, اس کا 2.5 میٹر. تو اس کے بعد آپ برابر اس سکے کے برابر اگر خون جمع ہو جائے گا, اندازہ یہ آپ کو ہو جائے گا. آپ کو اپنے کو ممکن ہے کبھی شک پڑ جائے, کسی سے اندازہ کروا, کسی سے کہیں یہ سارا خون اگر جمع کیا جائے کیا ایک انگلی کے 2.5 میٹر کے زیادہ ہوگا یا کم؟ اگر اس نے کہا زیادہ ہے تو پھر اس کو پاک کرنا پڑے گا, تبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر اس نے کہا نہیں اتنا نہیں, جمع ہو جائے گا, جمع کر کے وہ کہے گا اتنا جمع نہیں ہوئی, کتنے ہیں, ایک چھٹا ادھر ہے, اتنے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں, یہ تو جمع سب کا سب کریں گے تو پھر بھی 1 درہم کے برابر نہیں ہوگا. تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے, اور یہ دوسرا والا اہم ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لباس اور آپ کے بدن میں خون نہیں لگا ہے. ادھر تو خون لگا تھا پہلے میں, یہاں خون نہیں لگا ہے. سمجھ کے آپ لکھا کریں, نوٹس لیا کریں, سمجھ کے پہلے. خون لگا نہیں ہے, لیکن خون کے ساتھ کہیں خون تھا کسی اور کے, یا کہیں جمع تھا خون ڈسپنسری میں, یا اس اسعاف پہ, اسعاف یعنی ایمبولنس پہ جہاں جمع کرتے تھے ان زخمیوں کو, وہاں سے چلے تو خون اس کے ساتھ ٹچ کیا, لمس کیا, آپ کے لباس کے ساتھ مس ہوا, اور اس خون کی وجہ سے مس ہو کے اس میں نجاست آ گئی. آپ سمجھے نا؟ ایسی صورت اگر ہوئی, غور سے سمجھیے, ایسی صورت اگر ہوئی کہ بجائے خود خون نہیں لگا ہے بلکہ خون سے آپ کا لباس مسک ہو گیا ہے اور اس کی سرخی لگی ہے, خون نہیں لگا ہے, سرخی لگی. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اگر ایسی صورت ہو تو نماز آپ پڑھ نہیں سکتے. ایسے لباس میں آپ نماز پڑھ نہیں سکتے. اس کو پہلے پاک کرنا پڑے گا اگر خون مس ہو کے لگا ہوا ہے. یعنی آپ کا لباس نجس ہو گیا, لیکن خون سے نہیں بلکہ خون کے مس سے, خون کے ٹچ کرنے سے. خون نہیں ہے وہاں, لیکن خون نے ٹچ کیا اور اس کی لالمہ, اس کی سرخی آپ کے لباس پر لگ گئی تو آپ کا لباس اس سے نجس ہو گیا. ایسے نجس لباس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, نماز باطل ہے. اگر آپ نے پڑھی تو نماز باطل ہے. یہ دو مسئلوں کو آپس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے.
ایک کو دوسرے سے متمیز کرنا چاہیے، الگ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے وہاں خون لگ رہا ہے، یہاں خون لگ نہیں رہا بلکہ خون کا لمس لگ رہا ہے، اور لمس سے آپ کا لباس نجس ہو گیا آپ سے نا، چاہے چھینٹوں کے ذریعے سے ہو، چاہے تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو، درہم کے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، کبھی آپ ایسا لباس پہنتے ہیں جس کا استر بھی ہوتا ہے، جیسے کوٹ، جیسے آپ کا یہ کیا نام ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جیکٹ کو اندر سے استر ہوتا ہے، باہر سے دوسرا کپڑا ہوتا ہے نا۔ کچھ لباسوں میں باہر ایک کپڑا ہوتا ہے، اندر سے استر لگا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کپڑا ہو اور خون اس کے ساتھ لگ جائے اور باہر سے لگے تو استر تک پہنچ جائے، یا آپ نے کبھی دھوکہ دینے کے لیے کسی کو اپنا لباس جو ہے الٹا کر کے پہن لیا، ابھی ایک رنگ میں تھا ابھی استر والے رنگ میں آ گیا تاکہ آپ کو پہچانا نہ جا سکے، جیسے مجرم اکثر کرتے ہیں، تو اس صورت میں استر پر خون آ گیا، لیکن استر سے بیچ کے گزر کے باہر والے کپڑے تک بھی پہنچ گیا، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ کیسے تخمینہ لگائیں گے؟ کیسے یہ کہیں گے کہ درہم کے برابر ہے، درہم سے کم ہے؟ تو ایسی صورت میں دونوں کا مجموعہ ہو جائے گا، یعنی اگر باہر والے حصے کا صرف آدھے درہم کے برابر ہے اور اندر والے کا درہم کا بھی، اندر والے حصے کا بھی آدھا درہم، کل کتنا ہوا؟ 1 درہم۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہوا تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، لیکن اگر دونوں کا جمع کر کے 1 درہم سے کم ہوا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی ادھر 2 کا جمع کیا جائے گا، ادھر بغیر استر کے لباس میں 1 ہی کا جمع کرنا تھا، یہاں 2 کا جمع کرنا ہے۔ کب؟ تب جب باہر والے لباس سے اندر والے استر تک خون سرایت کر جائے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہے تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ شاید آپ کو اچھا لگے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کبھی ٹوپی پہنتے ہیں، آپ ٹوپی پہنتے ہیں، جرابیں پہنتے ہیں، پاؤں میں جراب، سر پہ ٹوپی، صحیح؟ ان دونوں چیزوں سے اگر آپ کے پاس باقی لباس نہ ہو، کیا اپنے شرمگاہ کی آپ اس سے کر سکتے ہیں، پوشیدہ رکھ سکتے ہیں شرمگاہ؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنی چھوٹی چیز آپ کے لباس کی جس سے آپ اپنی شرمگاہ کو پوشیدہ نہیں کر سکتے، یعنی شرمگاہ کو پوشیدہ کرنے میں ناکافی ہوگی، تو ایسی چیزوں پہ خون کے چھینٹے پڑیں گے، یا کوئی اور نجاست لگی ہو، پرواہ نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز، ان کی نجاست سے کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو اصل میں لباس کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس چیز کو کیا لباس کہیں گے جس سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں اگر نجاست لگی بھی ہو تو لیکن پھر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ نے وضو کیا، انگوٹھی اتاری، وضو کرنے کے بعد انگوٹھی دوبارہ لگا لی، یہ کہیں رکھی تھی وضو کرنے کے وقت، کہیں رکھی تھی، وضو کیا، کمپلیٹ ہو گیا، وضو واقع ہو گیا، آپ نے اٹھائی رکھی اور اس طرف نہیں دیکھا، باہر آ گئی، نماز پڑھنی ہے، کسی نے کہا یہ آپ نے کیا انگوٹھی پہن لی، اس میں نجاست لگی ہے۔ تو انگوٹھے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ نجس ہو بھی انگوٹھی، آپ کی نماز پھر بھی صحیح ہے۔ اس کو معتدل فقہ نہیں مانتا ہے، انگوٹھی جیسی چیز کو، جرابوں جیسی چیز کو، ٹوپی جیسی چیز کو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس میں نماز صحیح ہے۔ پانچواں مسئلہ، اس کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ پانچواں مسئلہ وہ یہ ہے کہ خون جو ہے، کبھی کبھی خون زخم سے نکلتا ہے، آپ کے بدن میں زخم لگا ہے، تھوڑا سا خون نکلتا ہے، یا آپ نے آپریشن کرایا ہے تو اس جگہ جو لگا تھا اوپر سے روئی وغیرہ، اس روئی کے بیچ سے نکل رہا ہے خون اور آپ کے بدن پر تھوڑا جاری ہو گیا، یا کبھی پھوڑا نکل آتا ہے نا، کبھی اس سے
پیپ نکلتی ہے اور پیپ کے ساتھ کبھی خون بھی نکلتا ہے کہ نہیں. اگر اس میں سے خون نکلے اور آپ کے بدن میں لگ جائے یا لباس میں بھی لگ جائے تو اس کا پاک کرنا اگر دشوار نہ ہو، مشقت نہ ہو، مشقت اگر ہوا تو الگ بات ہے، اگر مشقت نہ ہو تو پاک کرنا چاہیے. لیکن اگر مشقت ہو، دشوار ہو اس کو پاک کرنا، تو دشوار پاک کرنے ہونے کی صورت میں آپ اس کے سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.